مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور حضور کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے کل بتایا بھی تھا آپ کو کہ پہلے ہم لوگ جو ہے کدھر کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں، یہ ہمارا آپ کا قبلہ اول ہے، تو ہمارا رشتہ اس سے پہلا یہی ہے کہ جس کا بھائی قبلہ پہلا رہا ہو اور اس کے ساتھ بے حرمتی کری جائے تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہاں، جہل مال اس کے ساتھ تو ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہی آیت جو اللہ رب العزت نے ارشاد ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کی اتباع کرنے والے اس سے متمیز ہو جائیں، جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور بے شک یہ شاخ ہیں مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ تعالی تمہارا ایمان ضائع نہ کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ بے شک اے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ ہونا ہمارے حضور نے پسند کیا، ٹھیک ہے؟ پسند کرتے ہو تو اپنا منہ مسجد حرم کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اس کی طرف منہ کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کتبوں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی نماز ایسے ہی، اسی نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اس کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ مطلب مسئلہ بھائی ہے، جیسے یہاں سے ایک دلیل یہ بھی پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے سنی لوگ جو ہیں بریلوی، یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم سجدہ کرتے ہی نہیں ہے نہیں بھائی، مسئلہ تو یہی ہے۔ اب جیسے اعتراض کرنے والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ تم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اب خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں، مزار شریف کو تعظیماً ہم چوم لیتے ہیں، عقیدتاً محبتاً، کوئی خدا سمجھ کے تھوڑی وہاں سجدہ کر رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو استقبال قبلہ عام ہے کہ بیان ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو، یعنی یا تو بیان ہی کعبے کی طرف منہ ہو یا اس کی طرف منہ ہو جائے، جہت کی طرف۔ تو اسی لیے نماز کی تیسری شرط، آپ پڑھیں تو یہ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے طریقہ مزارات پہ حاضری کا لکھا ہے، وہ تو ایک دم انوکھا ہے، کبھی نہیں کہہ پائے گا کوئی ایسا ہے 4 ہاتھ دوری پر کھڑا ہو، نہیں ہے، اور پھر ویسے پیچھے پلٹ جا، چومنے تک کو نہیں کہا، اور یہ تو بات کر رہے تم سجدے کی۔ تو یہ بتانا ضروری ہے قوم کو، صحیح کر رہے آپ۔ اچھا، تو تیسری شرط کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ تو 3 ہو گئی شرطیں، کون کون سی؟ یاد ہوئی نہیں ہوئی؟ روز دوہرا دیتے ہیں ویسے۔ کیا کیا ہے؟ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا، ہے نہیں؟ یہ یاد بھی کرو بھائی، سننے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مطلب آپ خالی
जो है सुनो और चले जाओ। तो नमाज की कितनी शर्तें हैं? 6। कितनी शर्तें हैं? 6, जिसमें 3 हो गई। क्या क्या? पाकी, ऐसे करके समझो, पाकी, फिर सतरे औरत, फिर काबे की तरफ मुंह करना। ऐसे करके कर लो। अगर वैसे नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझो। पहली क्या है? पाकी हासिल करना, दूसरी सतरे औरत, ठीक है, और तीसरी काबे की तरफ मुंह करना। समझ गए अब बात? अब जो है मसाइल चलना है काबे की तरफ वाले से। इन्होंने पूछा था उस दिन कि अगर कहीं नहीं पता लग रहा है तो कैसे पढ़ेंगे, तो वो सब अब आ रहे हैं, ठीक है। तो किबला बनाए काबा का नाम नहीं बल्कि वो क़ज़ा है। इस बिना की मुहाज़ात में 7वीं ज़मीन से अर्श तक किबला ही है। मतलब आसमान से लेकर के और जहाँ तक खाना काबा है वहाँ तक सब पूरा क्या है? खाना काबा है। क्या है? तो अगर वो इमारत वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रख दी जाए और अब उस इमारत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी ना होगी। समझ गए? या काबा मुअज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया है नहीं है और इस फ़िज़ा की तरफ नमाज पढ़ी गई। यूं ही अगर बुलंद पहाड़ पर या कुएं के अंदर नमाज पढ़ी और क़िबला की तरफ मुँह किया, नमाज हो गई। फ़िज़ा की तरफ तवज्जो पाई गई, वो इमारत की तरफ ना। समझ गए? यानी कि कहीं भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, जहाँ भी आप नमाज पढ़ेंगे खाना काबा की तरफ मुँह करेंगे तो क्या होगी? आपकी नमाज हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि बाद लोग छत पे ही पढ़ते हैं, चले जाते हैं, वो और ऊपर चले जाएं और ऊपर चले जाएं, कहीं कहीं 20-20, 40-40 मंजिल होते हैं मकान, तो कोई समझे वो जिहाद बदल गई, तो ऐसा नहीं है नहीं है। तो ये क्या है? खाना काबा आसमान से लेकर और जहाँ तक खाना है पूरा ही का पूरा क्या है? खाना काबा। और अगर इमारत हटा दी जाए तो फिर नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी नहीं रहेगी। जहाँ बुनियाद रखी गई वही खाना काबा। वक्त है जो शख्स इस्तिक़बाल किबला से आजिज़ हो, मसलन मरीज़ है, ये मसला गौर से सुनने का, कि इसमें इतनी क़ुव्वत यानी ताकत नहीं कि उधर मुँह यानी रुख बदले और वहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जे कर दे, या उसके पास अपना या अमानत का माल है जिसकी चोरी हो जाने का सही अंदेशा हो, या कश्ती के तख्ते पर बहता जा रहा है और सही अंदेशा है कि इस्तिक़बाल करे तो डूब जाएगा, या शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता, या उतर तो जाएगा मगर बेमददगार सवार ना होने देगा, या ये बूढ़ा है कि फिर खुद उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं जो सवार कर दे। तो इन सब सूरतों में जिस रुख नमाज पढ़ सके पढ़ ले और इआदा भी नहीं। हाँ, सवारी के रुकने पर कादिर हो तो रुक कर के पढ़े, मुमकिन हो तो क़िबला को मुँह करे, वरना जैसे भी हो सके अगर रुकने में काफ़िला निगाह से मख्फी हो गया तो सवारी ठहरना भी ज़रूरी नहीं, यूं ही रवानी में पढ़े। ये मसाइल हैं। मतलब ये जैसे आसानी मैं ये कर देता हूँ, जैसे आप बीमार